اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت علامہ نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ حضرت علامہ درس دے رہے ہیں کہ جو بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، ان کے اوپر ان کا استاد جوانوں کو مقرر کر دیا جائے۔ یہ اصل میں ایک فکری حکایت ہے جس کا ذکر شاعر مشرق نے کیا۔ نوجوان جب اسلاف کی روایات، بزرگوں کی تبلیغ کی چاشنی یا ماں کے دواہد کے اثرات کو ہم ٹٹول کے دیکھیں تو نوجوان ہمیشہ سے کسی بھی معاشرت، کسی بھی ملک، کسی بھی قبیلے، کسی بھی علاقے اور کسی بھی دنیا کے کونے میں بستا ہو، وہ وہاں کے بسنے والوں، وہاں کے معاشرے اور وہاں کے قبائل کے لیے سورس آف اسٹرینگتھ ہوتا ہے۔ نوجوان کی توانائیوں کا اعتراف حضرت علامہ نے کیا۔ شاید میں وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا جو جوان اٹھا سکے، شاید میں اتنا ویژنری نہیں ہوتا جتنا نوجوان ہو، اور نوجوان اس لیے بھی طاقت کا سرچشمہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی جوانی کے اندر اور اس کے جوانی کے دور کے اندر اسے ایسی صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہوتا ہے جو کسی بھی ملک اور کسی بھی معاشرت کے لیے توانائی اور طاقت کا باعث بنتی ہے۔ جوان ہمیشہ سے، آپ تاریخ کے گرد آلود اور آگ کو الٹ پلٹ کے دیکھیں تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جوانوں نے نہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو آگے بڑھایا۔ حضرت علی جوان تھے اور ان کی جوانی، ان کی توانائی، ان کی طاقت، ان کے علم، ان کے فہم، ان کے ادراک اور ان کے ویژنری ہونے کا آج برسہ برس گزرنے اور صدیوں کے گزرنے کے بعد بھی جہان عالم اعتراف کرتا ہے۔ حضرت علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے طاقت کا سرچشمہ تھے، اس لیے کہ جوان تھے۔ پھر جوانوں نے سچ کی حکایت کو کربلا کے دشت میں رقم کرنے کے لیے جوانوں نے قربانی دی، جس سے یہ حکایت لازوال ہو گئی۔ معصوم بچے، جوان بچے، اور ان بچوں نے ایک ایسی حکایت کو جنم دیا جسے مولانا محمد علی جوہر نے، جس کے بارے میں کہا نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ کربلا کی کہانی سے اگر آغاز کریں، مدینہ کے گلیوں سے اور مدینہ کی حکومت سے اس کا آغاز کریں، یا پھر حضرت قائد اعظم کے آزادی کے سفر کو لیں، تو حضرت قائد اعظم نے نوجوانوں کو اس حد تک موبلائز کیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن قائم کی، اور جوان کریا کریا، بستی بستی، نگری نگری، کوچا کوچا، شہر شہر جا کے حضرت قائد اعظم کے پیغام کو پہنچاتے تھے۔ اور آپ کو سن کے یہ حیرت ہوگی کہ بنگلہ دیش کا بانی، بنگلہ بندو شیخ مجیب الرحمان، قائد اعظم کے آزادی کے اس قافلے میں بہت ہی توانا، طاقتور اور تیز رفتار قسم کا نوجوان تھا۔ یہ مجھے قصہ خود شیخ مجیب الرحمان نے، میں جب ڈھاکہ گیا تو شیخ مجیب الرحمان نے یہ قصہ مجھے خود سنایا دھان منڈی میں اپنے گھر میں، جب ان سے ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت قائد اعظم کے ساتھ کے قبیلے میں شامل ہو کے حسین شہید سہروردی کے کہنے پہ ایک سائیکل لیتا تھا، اور سائیکل کے کیریئر کے اوپر بیٹری رکھتا تھا، اور اس کے ہینڈل کے اوپر ہارن لگاتا تھا، اور پھر مائک ہاتھ میں پکڑ کے سائیکل کے اوپر ڈھاکہ سے کلکتہ تک شہر شہر، کوچا کوچا جا کے قائد اعظم کے پیغام کو اور آزادی کے درس کو اور مسلمانوں کی ایک علیحدہ ریاست کے پیغام کو عام کرتا تھا۔ یقیناً بڑوں کی رہنمائی، بڑوں کی فہم و فراست، بڑوں کے تجربات، وہ ہمارے لیے ہمیشہ روشنی کا مینار ہیں، اور اس روشنی کے اندر معاشرے میں طاقت، توانائی، تندی، تیزی، آگے بڑھنے کی لگن
وہ جو حضرت علامہ کہتے ہیں نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں. یہ عشق امتحان طے کرنے کے لیے عالم پیری میں شاید کوئی بزرگ یہ کام نہ کر سکتا ہو، لیکن نوجوان اپنے جذبے، اپنے ولولے اور حیات تازہ کی جو سرمستیاں ہیں ان کو یکجا کر کے وہ اس سفر کو آسانی سے طے کرنے کی اسے اللہ رب العزت نے یہ خاص صفت عطا کی ہے. آج کی اس معاشرت میں بھی جب کہ ہم نے نوجوانوں کو ٹوٹلی نگلیکٹ کیا ہوا ہے، ان سے آنکھیں چرائی ہوئی ہیں، ہم نوجوانوں کو سے ان کو عطا کی گئی صلاحیتوں سے اس ملک کو خوبصورت اور خوش رنگ بنانے کے لیے شاید کم کوشش کر رہے ہیں. اس کوشش کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. نوجوان پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، ڈگریز حاصل کرتے ہیں، بہت سا وقت تعلیم اور تعلیم کے زیور سے خود کو آراستہ کرنے کے لیے صرف کرتے ہیں. ان کے ماں باپ بہت سے وسائل کو یکجا کر کے انہیں اس قابل بناتے ہیں، لیکن ہم ان نوجوانوں کو خاک چھاننے پہ معمور کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے نہ جاب اپرچونٹیز ہیں، نہ ان نوجوانوں کے آگے بڑھنے کے لیے انہیں کوئی راستہ نظر آتا ہے. وہ جس طرف منہ کر کے آگے چند قدم اٹھانا چاہتے ہیں انہیں بند گلی نظر آتی ہے. ہمیں اس بند گلی کو ختم کر کے انہیں پاکستان کے چپے چپے میں پھیلانا ہوگا. انہیں بہت سی ذمہ داریاں سونپنا ہوں گی، انہیں عزت دینا ہوگی، انہیں احترام دینا ہوگا. اور اس موقع پہ میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہوں. ایک بہت لاہور کی ایک بڑی انتہائی بزرگ، انتہائی دانشور اور انتہائی متقی و پرہیزگار شخصیت گزری ہے، جنرل ایم ایچ انصاری. جنرل ایم ایچ انصاری بنیادی طور پہ ایک جنرل تھے، ہلال جرت تھے، ایک بہادر اور دلیر انسان تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حافظ قرآن بھی تھے اور علم کا منبع بھی تھے. ایک بار ان سے نشست ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کبھی آپ نے تابش صاحب اس بات پہ غور کیا ہے کہ کسی گھر میں اگر 2 یا 3 بچے ہوں اور ان سے پوچھا جائے سنائیں بچے کیسے ہیں، تو وہ کہتے ہیں پہلا بچہ بہت بھولا ہے، اور یہ جو درمیان والا ہے یہ تیز ہے، لیکن یہ جو اب پیدا ہوا ہے یہ تو پٹاخہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مالک کائنات جس دور میں بندے کو تخلیق کرتا ہے وہ اس دور کے مطابق اسے عقل، ویژن اور ذہنی اور فکری توانائی بھی عطا کرتا ہے. یہ فکری توانائی اگر ہم انکیش نہیں کر پاتے، اگر اس کے مطابق ہم اس سے معاشرے میں اس کا مقام عطا نہیں کرتے، تو یہ نوجوان جو ہے جو جواہر اور ہیروں کی طرح تابناک ہونے چاہیے، ان پہ گرد پڑ جاتی ہے. اور گرد پڑنے کے بعد یہی نوجوان منفی طریقہ کار کو، منفی طرز زندگی کو، برے طرز زندگی کو، برائیوں سے بھرپور طرز زندگی کو، اپنا مقام اپنے لیے زندہ رہنے کے لیے جگہ تلاش کرنے کے لیے وہ جرائم کے مرتکب ہونے لگتے ہیں، وہ بری دنیا کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. معاشرے اور ہمارے رہن سہن میں ان کونوں خدروں میں جا کے چیزوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں پہ سوائے جرم کے، سوائے برائی کے اور سوائے کردار تباہ و برباد ہونے کے کوئی شے ہمیں سامنے نظر نہیں آتی. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان نوجوانوں کو جو ہیرے اور جواہرات ہیں، جو ہماری جن میں ترقی مثمر ہے، جو ہمارے کل کا پاکستان ہے، انہیں توانا بنایا جائے، انہیں خوش رنگ بنایا جائے، انہیں تراشا خراشا جائے، انہیں معاشرے میں ان کا مقام اور عزت عطا کی جائے. آپ انہیں عزت عطا کریں، وہ پاکستان کی عزت میں اضافے کا سبب بنیں گے. جوان جو ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے لیے باعث فخر ہیں اور ہمارے لیے طاقت اور توانائی کا مظہر ہیں. جوانوں کو پیروں کا استاد کیجیے، یقیناً پاکستان کا کل تابناک اور روشن ہوگا.